السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ماہرین کے نزدیک برازیل کے جنگلات ایمیزون کی مٹی میں زندگی کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں سورج مکھی کا پھول سورج کا عاشق کیوں ہے؟ کیوں سورج مکھی کا نیا پھول سورج کا پیچھا کرتا رہتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ ایسے ہی انٹرسٹنگ مگر سائنٹیفک فیکٹس کو جان کر چونک جانے والے ہیں۔ میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئلٹی فیکٹس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے وہ ہمارے چینل ریئلٹی فیکٹس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن فار آل پر کلک کر لیں۔ تو چلتے ہیں آج کے سائنٹیفک سفر کی طرف۔ فیکٹ نمبر 1، سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ سورج مکھی کے پھول کی اندرونی گھڑی سرکیڈین ردم اور روشنی کا پتہ لگانے کی صلاحیت مل کر کام کرتی ہے اور نشو و نما سے متعلق جینز کو صبح کے وقت میں سورج کے رخ کے ساتھ جھکنے کی اجازت دیتی ہے۔ کائنات میں ہمیں ان گنت چیزیں، مناظر اور کرشمے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک راز سورج کے ساتھ سورج مکھی کے پھول کے لگاؤ کا بھی ہے۔ یہ پھول دن بھر افق پر چمکنے والے سورج کے اشاروں پر چلتا ہے، ہمیشہ سورج کے ساتھ اپنا رخ تبدیل کرتا ہے۔ اس بات کو لے کر سائنسدان حیران تھے، کیوں سورج مکھی کا پودا ہر روز ابھرتے سورج کے ساتھ سارا دن اس کی روشنی کا پیچھا کرتا ہے اور شام میں سورج کی آخری جھلک پانے کے لیے پوری طرح سے اپنا رخ مغرب کی سمت موڑ لیتا ہے، جبکہ رات میں سورج کی غیر موجودگی میں یہ پھول واپس مشرق کی سمت میں اپنا رخ موڑے رکھتا ہے اور سورج کی واپسی کا انتظار کرتا ہے۔ بالغ یا بڑا پھول بننے تک ایسا کرتا ہے، لیکن سورج مکھی کے پودے یہ کس طرح کرتے ہیں یہ اب تک ایک راز ہی رہا۔ بالآخر علم نباتات کے ماہرین نے اس بات کا جواب بھی ڈھونڈ نکالا، جن کا کہنا ہے کہ یہ سورج مکھی کے پھول کی سورج کے ساتھ محبت کا معاملہ نہیں، بلکہ ہیلیوٹروپزم یا کسی پودے کی نشو و نما کے دوران اس پر پڑنے والی سورج کی روشنی سے متاثر ہونے کا رجحان ہے۔ ماہرین یہ جاننا چاہتے تھے کہ کیوں سورج مکھی کا نیا پھول سورج کا پیچھا کرتا ہے اور کیوں بالغ پودا بن جانے پر سورج مکھی کا پھول سورج کی پیروی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ محققین نے ظاہر کیا کہ جب سورج مکھی پودا مکمل طور پر نمو پا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں انسانوں کے قد جتنا لمبا ہو جاتا ہے تو سورج کے رخ پر حرکت کرنا بند کر دیتا ہے اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو متوجہ کرنے کے لیے اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ تحقیق میں سائنسدانوں نے انکشاف کیا کہ سورج مکھی کے پھول کی اندرونی گھڑی سرکیڈین ردم اور روشنی کا پتہ لگانے کی صلاحیت مل کر کام کرتی ہے اور نشو و نما سے متعلق جینز کو صبح کے وقت میں سورج کے رخ کے ساتھ جھکنے کی اجازت دیتی ہے۔ سائنسدانوں کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری تھا کہ سورج کی روشنی کا پیچھا کرنے کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے، لہٰذا تجربات کے ایک سلسلے میں انہوں نے گملوں میں سورج مکھی کے پودوں کو باندھ کر سورج کی روشنی سے باخبر رہنے سے روکا۔ نتیجے کے طور پر یہ پودے سورج کے رخ پر مڑنے والے سورج مکھی کے پودوں کے مقابلے میں کم بڑھے۔ اس کا صاف مطلب تھا کہ سورج کی ٹریکنگ نے پودوں کی نشو و نما کو فروغ دیا تھا۔ دوسری طرف ایک حقیقت یہ بھی تھی، سورج مکھی کا پودا رات میں اپنی سمت تبدیل کرتا ہے اور مغرب سے واپس مشرق کی سمت اپنا رخ موڑ لیتا ہے، جس سے محققین کو پتا چلا کہ پودے کی اندرونی گھڑی اس کی ذمہ دار ہے۔ ایک دوسرے تجربے کے دوران محققین نے سورج مکھی کے پودے کو کمرے میں سورج سے ملتی جلتی روشنی اور اندھیرے کے حالات میں رکھا، جس سے ان کو پتا چلا کہ پودوں کا رویہ 24 گھنٹے کے دن کے عین مطابق تھا۔ تاہم جب آؤٹ ڈور سورج مکھی کے پودوں کو کمرے کی مصنوعی روشنی میں رکھا گیا تو انہوں نے چند دنوں تک مشرق سے مغرب کے سمت جھکنے کا عمل جاری رکھا، جس کا صاف مطلب تھا کہ 24 گھنٹے کی سرکیڈین ردم سورج کی حرکت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ماہرین نباتات کے لیے یہ جاننا بھی ضروری تھا کہ ان پودوں نے بنا پٹھوں کے یہ حرکت کیسے تھی، لیکن انہیں معلوم ہوا اس کا جواب سورج مکھی کے پودے کے تنوں میں تھا۔ انہوں نے کہا دوسرے پودوں کی طرح سورج مکھی کے پودے کے تنے بھی رات کے وقت میں بڑھتے ہیں، لیکن صرف ان کی مغرب کی سمت میں، جو دن میں پودے کو مشرق کی طرف جھکنے کے قابل بناتا ہے، جبکہ دن کے دوران تنا مشرق کی طرف بڑھتا ہے جو شام میں سورج کے ساتھ مغرب کی طرف جھکتا ہے۔ محقق کو معلوم ہوا کہ سورج مکھی کے پودے میں روشنی کا پتہ لگانے اور نشو و نما سے متعلق مختلف جینز تھیں جو تنوں کے برعکس سائڈ پر فعال ظاہر ہوتی تھیں۔ اب محققین کے لیے یہ پتہ لگانا باقی تھا کیوں سورج مکھی کا بڑا پودا اپنا رخ ہمیشہ مشرق کی طرف رکھتا ہے۔ اس بات کے جواب میں محققین کو پتا چلا مشرق کا سامنا کرنے والے پودے زیادہ گرم اور زیرہ پاشی کرنے والے کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے تھے۔ محققین نے خیال ظاہر کیا سورج مکھی کے چھوٹے پودے مشرق کی ترجیح کے ساتھ بڑھتے ہیں اور بالغ پودے بھی مشرق کی طرف
اپنی سمت کو برقرار رکھتے ہیں، کیونکہ صبح کے وقت میں گرم ہونا پودوں کو فائدہ فراہم کرتا ہے، جہاں یہ بڑے پھول زیرپاشی کرنے والے کیڑوں یا شہد کی مکھی کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بیجوں کو پھیلائیں اور نئے سورج مکھی کے پودے اگائیں، اور پھر یہ سورج مکھی کے نئے پھول اسی طرح سے سورج کا پیچھا کریں۔ فیکٹ نمبر 2، جاپانی سائنسدانوں نے صابن کے چھوٹے چھوٹے بلبلوں میں ناشپاتی کے زردانے بھر کر ان سے درختوں کو بار آور زرگل کی منتقلی کا تجربہ کیا۔ اس تجربے کو کرنے کا اہم مقصد یہ تھا کہ کرۂ ارض پر یہ کام شہد کی مکھیاں انجام دیتی ہیں اور مختلف فصلوں کے زردانے ایک سے دوسرے پودے میں منتقل کر کے ہمارے لیے خوراک کا سامان پیدا کرتی ہیں۔ اس تناظر میں ماہرین کا ڈرون اور خوردبینی روبوٹ پر بھی کام جاری ہے، لیکن جب جاپانی ماہرین نے ناشپاتی کے درخت کے زردانوں کو بلبلے والی گن کے ذریعے مختلف درختوں پر پھینکا تو اس کے 95% کامیاب نتائج برآمد ہوئے۔ اس ٹیکنالوجی سے یہ امید پیدا ہوئی کہ صابن کے مہین قطروں میں زردانوں کو رکھ کر فصلوں سے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگلے مرحلے میں سائنسدان چھوٹے ڈرون کے ذریعے بلبلوں کو فصلوں یا درختوں پر چھڑکنے کے تجربات کریں گے۔ اس سلسلے میں ایک بہت چھوٹا ڈرون بنایا گیا تھا جو صرف 2 سینٹی میٹر لمبا تھا، لیکن ابتدائی تجربات میں اس سے نازک پھولوں کو نقصان پہنچا۔ صابن کے چھوٹے بلبلے پھولوں کے زردانے لے جا سکتے ہیں اور اپنی نزاکت کی بنا پر انہیں بہت آہستگی سے دوسرے پھول پر ڈال سکتے ہیں۔ خوردبین کے ذریعے دیکھا بھی گیا کہ صابن کے بلبلے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے بلبلے میں 2000 زردانے رکھے جا سکتے ہیں۔ جب ناشپاتی کے درختوں پر انہیں ڈالا گیا تو 16 دنوں بعد ان کی پیداوار شروع ہو گئی، جس کے نتائج عین بار آوری کی طرح کے تھے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ ہلکی سی ہوا بھی بلبلوں کو تباہ کر سکتی ہے اور پھر اپنے مرکز سے دائیں یا بائیں لے جا سکتی ہے، لیکن سائنسدان ایک ایسے ڈرون پر کام کر رہے ہیں جو 2 میٹر کی دوری سے بلبلوں کو عین انہی جگہ پھینکے گا جہاں ان کی ضرورت ہوگی۔ فیکٹ نمبر 3، سائنسدان تحقیقات کر کے اب تک کئی چیزوں کے راز فاش کر چکے ہیں اور ابھی بھی تحقیقات کر کے نت نئی چیزوں کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ ماہرین کے نزدیک برازیل کے جنگلات ایمیزون کی مٹی میں زندگی کی کتنی اقسام ہو سکتی ہیں؟ ماہرین نے تحقیق سے یہ جانا ہے کہ اس میں 1800 خوردبینی اقسام ہو سکتی ہیں، جن میں 400 فنگس یا پھپھوندی کی ہوتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق غیر مرئی اور زمین کے نیچے چھپی ہوئی اس خفیہ زندگی میں حیران کن خصوصیات پائی جاتی ہیں جنہیں سائنسدان اب جاننا شروع کر رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق پوری دنیا میں پھپھوندی کی 38 لاکھ اقسام موجود ہیں، لیکن ابھی تک انہیں باقاعدہ طور پر مرتب نہیں کیا گیا۔ محققین کے مطابق تیزی سے ختم ہوتے ہوئے ایمیزون کے جنگلات کو بچانے کے لیے پھپھوندی کے کردار کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایمیزون کی ایک چمچہ مٹی میں ہزاروں یا سینکڑوں انواع نظر آئیں گی۔ پھپھوندی حیاتیاتی تنوع کی سائنس میں اگلا محاذ ہے۔ پھپھوندی کو عموماً حیاتیاتی تنوع کی بات کرتے ہوئے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زمین کے نیچے چھپی ہوتی ہے۔ قدرت کی تحفظ کی بین الاقوامی تنظیم IUCN کی ریڈ لسٹ میں شامل کرنے کے لیے پھپھوندی کی 100 سے کم اقسام کو منتخب کیا گیا۔ اس فہرست میں 68,000 جانور اور 25,000 پودے شامل ہیں۔ خاص طور پر گرم ممالک کی مٹی میں پائی جانے والی پھپھوندی کو بیکار ہی سمجھا جاتا تھا۔ ایمیزون کی مٹی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے محققین نے 4 خطوں سے مٹی اور پتوں کا کچرا جمع کیا۔ سائنسدانوں کے مطابق جینیاتی تجزیے میں پھپھوندی کی سینکڑوں اقسام سامنے آئیں۔ پودوں کی جڑوں پر رہنے والی پھپھوندی اور بیماریاں پھیلانے والی پھپھوندی شامل ہیں، جن میں سے زیادہ تر یا تو نامعلوم تھیں یا انتہائی نایاب۔ ان میں بہت ساری پر تحقیق کر کے ان کو نام دینا باقی ہے۔ قدرتی طور پر کھلے گھاس کے میدان میں، جنہیں کیمپیناس کہتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ پھپھوندی پھولتی پھلتی پائی جاتی ہے۔ یہ مٹی کو معدنیات جذب کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پھپھوندی معدنیات کو دوبارہ قابل استعمال بنانے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی سطح کو مضبوط رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ علاوہ ازیں یہ خوراک اور دواؤں کا بھی ایک ذریعہ ہے، مگر اس کی کچھ اقسام خطرناک بھی ہو سکتی ہیں اور یہ درختوں، کھیتوں اور زمین پر موجود دیگر پودوں کو برباد بھی کر سکتی ہے، جبکہ کچھ ٹھنڈے خون والے جانوروں کو بھی ختم کر سکتی ہے۔ دوستو، یہ سائنٹیفک انفارمیشن آپ کو کیسی لگی؟ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کریں اور چینل ریئلٹی فیکٹس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ فیکٹ نمبر 4، اس جدید دور میں سائنسدان حیران کن چیزیں ایجاد کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں ماہرین نے ایک نئے وائرلیس انٹرنیٹ کا تجربہ پانی کے اندر کیا۔ اس کے ذریعے پانی کی گہرائی میں رابطے کی نئی راہیں کھلیں گی۔ اس کو ایکوا فائی کا نام دیا گیا۔
جس کی بدولت غوطہ خوروں نے پانی کی گہرائی سے براہ راست ویڈیو اور ڈیٹا کا تبادلہ کیا، لیکن اس عمل میں LEDs اور لیزر کو استعمال کیا گیا۔ یہ تجربہ سعودی عرب کی عبداللہ یونیورسٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین نے کیا۔ ماہرین کے مطابق پہلی مرتبہ مکمل طور پر وائرلیس کے ذریعے پانی کے اندر انٹرنیٹ استعمال کیا گیا۔ ایکوافائی کے عمل میں ریڈیائی ویوز غوطہ خور کے اسمارٹ فون تک بھیجی جاتی ہیں اور کمپیوٹر سے روشنی کی ایک شعاع کی صورت میں ڈیٹا کو پانی کی سطح تک بھیجتا ہے۔ یہاں ایک آلہ سیٹلائٹ کے ذریعے انٹرنیٹ لے رہا ہوتا ہے جو عین وائی فائی بوسٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اگرچہ آواز اور ریڈیو سے بھی پانی کے اندر روابط رکھے جا سکتے ہیں، لیکن ان کی اپنی اپنی حدود ہیں۔ روشنی پانی کے اندر بھی ڈیٹا کی بڑی تعداد کو بہت دور تک لے جا سکتی ہے۔ اسی بنا پر ایکوافائی کے فوائد بھی ان گنت ہے۔ اس عمل میں پانی کے اندر موجود شخص کے سمارٹ فون سے ریڈیائی ویوز اس کی پشت پر لگے گیٹ وے کمپیوٹر تک جاتی ہیں۔ اب یہ ڈیٹا سبز LED کی روشنی میں بدل جاتا ہے اور سطح پر موجود ایک اور ایسے کمپیوٹر تک جاتا ہے جس پر روشنی کی شناخت کرنے والا نظام نصب ہوتا ہے۔ ماہرین نے ایکوافائی سے تجرباتی طور پر 2 میگا بائٹ فی سیکنڈ سے زائد ڈیٹا کا تبادلہ کیا۔ فیکٹ نمبر 5، دنیا بھر میں قدرت نے کئی طرح کے جاندار پیدا کیے ہیں۔ حال ہی میں بہت سی ٹوپیوں والی سونڈی کیٹرپلر دریافت ہوئی۔ یہ سونڈی ایک قسم کے پتنگے سے تعلق رکھتی ہے اور سانپ کی کینسلی کی طرح سر کی جلد اتارتی رہتی ہے، لیکن یہ اسے پھینکنے کی بجائے اپنے سر پر سجاتی رہتی ہے، جو آخر میں جوکر کی لمبی ٹوپی کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ یہ کیڑا ایک خاص پتنگے اورابا لوجنس سے تعلق رکھتا ہے جو اپنے سر پر اگنے والی کھال کی باقیات کو جمع کر کے رکھتا ہے، یہاں تک کہ ایک کے اوپر ایک کئی سرنما ابار اگ آتے ہیں۔ اس کی سب سے چھوٹی ٹوپی سب سے اوپر ہے جو اس کی نشو نما کو ظاہر کرتی ہے۔ اسے ماہرین نے کیٹرپلر کی بجائے ہیٹرپلر کا نام دیا، یعنی بہت سارے ہیٹ والا کیٹرپلر۔ یہ کیڑا عام طور پر نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک خاص عادت یہ بھی ہے، یہ کیڑا یوکلپٹس کے پتوں کو ان کی نسیجوں تک چبا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ 13 مرتبہ اپنے سر کو بدلتا ہے اور انہیں سر پر چپکا کر لمبا کرتا رہتا ہے۔ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ کئی سوکھے سروں کا مینار اسے دشمن کا نوالا بننے سے بچاتا ہے۔ چمگادڑیں اور دیگر چھوٹے جاندار اس کیڑے کو شوق سے کھاتے ہیں، لیکن یہ عجیب و غریب لمبی ٹوپی اسے محفوظ رکھتی ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا سفر۔ نئی ویڈیو آنے تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔